تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھے، تاجر تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے اور فلسطین سے شام اور دوسرے ممالک میں تجارت کی غرض سے اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک عجیب معمول تھا کہ جس بھی جگہ رات کو پڑاؤ کرتے تو اس بستی کے جن کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے اس بستی کے، اے فلاں بستی کے جن، میں آج رات یہاں رک رہا ہوں، تو میرے مال کی حفاظت کرنا۔ تو اس بستی، اس علاقے کا جو بڑا اور سردار جن ہوتا تھا وہ تمیم داری کے مال تجارت کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ تمیم داری ایک تجارتی سفر کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہوئی، کہیں انہیں پڑاؤ ڈالنا تھا، رکنا تھا، تو انہوں نے حسب معمول وہی جملہ کہا کہ اے اس بستی کے جن، میرے مال کی حفاظت کر۔ تو واپسی پہ اسے ایک جن نے مخاطب کر کے آواز دے کے کہا کہ اے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، اب جنات کا دور ختم ہو گیا ہے، اب آخری نبی کا دور آ چکا ہے، اور میں نے حجون میں، مقام حجون میں ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں۔ تو چونکہ یہ عیسائی تھے، انہوں نے فوراً ایک راہب کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ میں کسی راہب سے، عیسائی جو عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں، اس کے پاس جا کے یہ معلومات لوں۔ یہ ایک راہب کے پاس گئے، راہب نے بھی یہی جملہ کہا کہ ہاں، کہ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت ہو گیا، وہ حرم سے نکلیں گے اور حرم میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا مدینے کا سفر باندھ لیا۔ تو آپ نے وہاں جا کے اسلام قبول کیا۔ اصل واقعہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو روشن دیکھا تو پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا، یعنی مسجد نبوی کو اندھیرے میں روشن کس نے کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیے یہاں پہ قندیلیں جلائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چونکہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جاتے اور وہاں پہ اس چیز کا معمول تھا، تو ان کے پاس وہ تیل بھی تھا اور باقی دیا اور قندیل جلانے کا سامان بھی موجود تھا۔ اس طرح مسجد نبوی کو روشن کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اپنی بیٹی جو ہے وہ ان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ام المغیرہ جن کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں دیتا ہوں، اور اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی ان کے عقد اور نکاح میں دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور تھا، اور آپ سب نے وہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ مقام حرا سے ایک جگہ سے آگ نکلی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں، یہ جو آگ ہے یہ جس جگہ سے نکلی ہے اس کو ہانکتے ہوئے اسی جگہ دوبارہ دفن کر کے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ کو واپس اسی جگہ دفن کر دیا ہانکتے ہانکتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے، اللہ کے گھر کو روشن کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے، اور یقیناً جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خوش ہوں گے وہاں پہ اللہ بھی خوش ہوگا۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں کو روشن کرنے والا بنائے، اپنا جان، مال اور وقت اللہ کے گھر میں لگانے والا بنائے۔ السلام علیکم۔